انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی فکری روایت ہیومنزم یا سیکولرزم سے متاثر ہو تو قرآن کے ذریعے اس کے ساتھ بات چیت کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو لوگ بھی آپ کے مخاطب ہوں گے وہ کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر آئے تو اس وقت بھی لوگ کچھ چیزوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے اگر شرک کو اختیار کیا ہوا تھا یا انہوں نے ایک میتھالوجی بنا لی ہوئی تھی، وہ کچھ ہستیوں کو اوتار یا دیوی یا دیوتا سمجھتے تھے تو ان کے ساتھ بے پناہ عقیدت بھی رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی جب آپ خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو قرآن مجید ہی کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں فلسفے کے زیر اثر جدید ریاست جس طریقے سے وجود میں آئی ہے، سرمایہ اور طاقت نے جس طرح اپنا ظہور کیا ہے، ایک پورا کا پورا نظم دنیا میں قائم ہو گیا ہے۔ اس نظم کے اثرات پورے عالم پر ہیں، وہ مسلمانوں پر بھی ہیں، ان کے اذہان پر بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اگر 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں تو سب قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، سب نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ کیا فی الواقع وہ اس سے رجوع کرتے ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں، وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کر پڑھنے کی صحیح کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہر لحاظ سے واضح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو خود ان کے بھی متاثر ہونے کے پورے امکانات موجود ہیں۔ یعنی دنیا میں جب ایک فکر، ایک فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اثرات دکھا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں فوقیت کے مقام پر کھڑا کر کے دکھا دیتا ہے، تو متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ اس میں میرے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ وہی ہے جہاں سے قرآن اپنی دعوت کی ابتدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کے وہ بڑے سوالات، یعنی یہ کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق کیا فی الواقع یہی کائنات ہے یا اس سے ماورا کوئی ہستی ہے، اور اسی طرح یہ کہ میری موت کا کیا مسئلہ ہے، یعنی میں مٹی میں مل جاؤں گا، میرا وجود پذیر ہونا اور مر جانا بس یہ ایک حادثہ ہے جو ہو جاتا ہے، یا میری آگے کوئی مستقبل کی دنیا ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ جب تک کسی آدمی کے اندر ان سوالات کی اہمیت واضح نہ ہو اور بار بار توجہ دلانے سے وہ اپنے باطن میں ان کے لیے کچھ محسوس نہ کرے، اس وقت تک آپ جو جی چاہے تبلیغ کرتے رہیے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان بنیادی سوالات کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو پھر قرآن مجید سے اس کا تعارف کرا دیا جائے۔ قرآن مجید نے خود یہی کہا ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرو کہ یہ ایک کتاب ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کو فرصت میں کچھ وقت نکال کے پڑھ لیا جائے، اس کو سن لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو توجہ دلائیں تو ہم اس کا تعارف کرا کے یہ کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ گریز و فرار کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ ان کو ان بنیادی سوالات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ سوالات انسان کے باطن میں موجود ہیں، ان کے لیے اضطراب بھی باطن میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کے باطنی کی طرف اس کو بار بار توجہ دلائیں تو وہ ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارا اصل میں مزاج یہ ہے کہ ہم اس طرح کے تمام معاملات میں مناظرے کی مجلس منعقد کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ لوگوں کے اندر ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بعض اوقات بڑی رکاکت پر اتر آتے ہیں۔ اس سے زائد کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا بہترین طریقہ ہے دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کرنا، اور مسلمانوں کے اندر اس کے علم کی شرح و وضاحت کرتے چلا جانا۔ یہ کتاب کیا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کس چیز کی منادی کر رہی ہے، کیا پیغام پہنچا رہی ہے، یہ دین کیا ہے، اس نے جو ہدایت دی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی آپ مثبت طور پر شائستگی کے ساتھ شرح و وضاحت کرتے چلے جائیے، وہ خود بخود دلوں کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح بحث و نظر کا کوئی بازار گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔